ہونے والا؟ آئی کے از 100% کمنگ سر، آئی کے از کمنگ، آئی کے کو کوئی نہیں روک سکتا. شاید جیل کی کال کوٹریوں میں بیٹھا ہوا پورے پاکستان کا واحد آزاد آدمی، وہ کتنا بڑا آدمی ہے اور کیا کرے گا وہ. سر جان کو خطرہ ہے؟ وہ سر وہ آؤٹ آف دی کویسچن آدمی ہے. عمران ریاض خان نے جو جملہ کہا تھا، لینڈنگ مضبوط نظر آ رہی ہے؟ وہ کر جائے گا سر، اللہ نے بنایا اس کو، اس کے ساتھ بہت کمال کے سسٹم ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد القدیر. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں حیدر جعفری صاحب، اسٹرالوجر ہیں، علم العادات کے ماہر ہیں، روحانی علم بھی رکھتے ہیں. جعفری صاحب کے ساتھ آج ویڈیو کرنی ہے جی عمران خان صاحب کی جو ٹویٹ آیا ہے اس کے حوالے سے. مگر اس سے پہلے جو آپ کے جعفری صاحب کو کومنٹس آ رہے ہیں کہ مبارکباد دے رہے ہیں اور شکریہ ادا کر رہے ہیں جعفری صاحب کا، کہ جی جعفری صاحب کا بہت شکریہ ہمارے لیے دعا کی، اور عمرے کی مبارکباد بھی ساتھ ساتھ. خان صاحب کے ٹویٹ کے حوالے سے بات کروں گا، اور بات کروں گا جی خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان، آپ کا کپتان ڈٹ کے کھڑا ہے، جتنی مرضی مشکل ہو اس میں جیل میں کی قید تنہائی میں رکھا جائے، جو کچھ بھی ہے، میں آج بھی ڈٹ کے کھڑا ہوں اور حقیقی آزادی کے لیے، عوام کے لیے میں موجود ہوں، اسی لیے قید کاٹ رہا ہوں. خان صاحب کی سہولیات کی بات کریں تو خان صاحب کہہ رہے ہیں جی بنیادی سہولیات نہیں مل رہی مجھے، جو قید تنہائی میں بھی رکھا جا رہا ہے، اور ڈاکٹر سے معالج سے بھی ملنے کی اجازت کم مل رہی ہے، اور وکلا سے بھی، اور فیملی سے بھی، اور بشرا بی بی سے بھی ملنے کی اجازت نہیں مل رہی. خان صاحب کا ذائچہ آگے کیا کہہ رہا ہے وہ جعفری صاحب سے پوچھوں گا. اور خان صاحب کے ٹویٹ پر خان صاحب ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ جی میں ڈٹ کے کھڑا ہوں. کیا لگ رہا ہے کہ خان صاحب اسی طرح ہی ڈٹ کے کھڑے رہیں گے، یا کوئی آگے جا کے کوئی ڈیل شیل ہو سکتی ہے؟ جعفری صاحب سے ہی بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام بھائی، کیسے ہیں سر؟ اللہ کا بے انتہا کرم ہے، کروڑ کروڑ شکر ہے. سر خان صاحب تو کہہ رہے ہیں میں ڈٹ کے کھڑا ہوں، اور سر آپ کو کوئی لگ رہا ہے ہے؟ نہ کوئی ایسی طاقت جو اس کو ڈٹ کے کھڑا رکھنے میں اس کی مدد کریں. طاقتیں بھی تو ہیں نا سر. اللہ کا بنایا ہوا نظام ایسا تھوڑی ہے کہ وہ جو ہے وہ کسی کی مرضی یا کسی کی ول کے مطابق تھوڑی چلتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ کا بنایا ہوا نظام بڑا شاندار ہے، اور اللہ نے اس کو اتنی انرجی دی ہوئی ہے کہ وہ کھڑا ہے نا. ٹرانسفارمیشن ہے. لوہا جب آگ میں تپتا ہے تو ہی کوئی شیپ لیتا ہے، اور سونا آگ میں تپ کے کندن ہوتا ہے. تو اس وقت تو بہت کمال کا جو ہے نا وہ سیزن کہہ رہا ہوں یا سسٹم کہہ رہا ہوں، کچھ بھی کہہ رہا ہوں، وہ چل رہا ہے سر. اور یہ قدرت کا نظام ہے. یہ اللہ نے اس کو اتنا پختہ کر دیا ہے کہ اب اس کی جو ہے نا پختہ خیالی، اس سے لوگوں کو ڈر لگنے لگ گیا کہ وہ کہاں سے، یعنی پلان بعد میں لوگ کرتے ہیں، اور وہ پہلے سے اس کے جو ہے نا وہ انتظام کر کے اس کو پہلے سے بھانپ کے اس کے مطابق پلان کر کے بیٹھا ہوتا ہے. بالکل ایسے سر ہی. اللہ نے اس کو بڑا ویژن دے دیا ہے. اب یہ لوگوں کو شاید لگتا ہو کہ شاید میں کوئی بات کرتا ہوں کہ اپنی طرف سے یا کچھ، لیکن میرا کاغذ جو ہے وہ بتاتا ہے کہ وہ واقعی ہی میں اس نے آنا ہے اور اس نے ترقی کرنی ہے. آپ کے ساتھ اکثر میں گولڈن ایگل کی بات کرتا ہوں، بالکل. تو مجھے بڑا یقین ہے کہ ہی از دا گولڈن ایگل. وہ ہاں کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ عقاب کی چونچ ٹوٹ جاتی ہے، پنجے خراب ہو جاتے ہیں، عقاب قید تنہائی میں چلا جاتا ہے، لیکن پھر اسی قید تنہائی سے نکلتا ہے اور پھر آسمان کی پہنائیوں میں اڑتا ہے. کوئی نہیں روک سکتا اس کو. بالکل. سر یہ جو سر ٹویٹ آیا نا، اس میں ایک کانفیڈنس بہت زیادہ ہے، اعتماد کا. خان صاحب اتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ جی یہ بڑے عرصے بعد اس طرح کا ٹویٹ آیا. کیا یہ گولڈن ایگل ریفیپ ہو گیا دوبارہ، وہ ہو گیا سر جس کے بعد؟ ہوگا. قدرت کا ایک نظام ہے. صدا کا دن نہیں، صدا کی رات نہیں. جتنی مرضی اندھیری رات ہو، صبح کے تارے کا چمکنا اور اذان کی آواز کا گونجنا اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ دن چڑھنے والا ہے. دن اب چڑھنے والا ہے. اس ملک میں جتنا زوال آنا تھا آ گیا. اب بس ان قریب جو ہے یہ زوال ریورٹ ہونا شروع ہوگا. ٹھیک ہے لوگوں کے حالات خراب ہیں، لیکن بعض اوقات ضروری ہوتا ہے، قربانی دینا بھی ضروری ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ اللہ بہترین کرے گا. خان صاحب جو مدینہ کی ریاست کی بات کرتے تھے، آپ کو لگتا ہے کہ اب وہ ٹائم قریب آ رہا ہے؟ ریاست تو پاکستان نے مدینہ کی ریاست بننا ہے. یہی خواب علامہ صاحب کا تھا، یہی خواب قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کے لیے کوشش کی ہے. یہی
ہوگا، بات درمیان میں ہوتا ہے جی. ہماری اپنی جو ہے وہ لالچ، ہماری اپنے جو ہیں وہ ساری چیزیں وہ پاکستان کو کھا گئیں. لیکن بعض اوقات وہ جو تھوڑا سی چیز بچتی ہے وہ بھی اسٹیم سیل کی طرح اپنا آپ کرنا شروع کر دیتی ہے اور ہو جاتا ہے، ٹھیک، ہوتا تو ہے. بالکل حقیقی آزادی کی بات کر رہے ہیں خان صاحب، کیا ابھی ہمارے پاس حقیقی آزادی نہیں ہے؟ سر بالکل بھی نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ حقیقی طور پہ آزاد ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ آپ پاکستان میں جو ہے وہ صحیح آزادی ایکسرسائز کر رہے ہیں؟ آپ تو 1947 سے آج تک جو ہے آزادی ایکسرسائز کر ہی نہیں سکے. قائد اعظم محمد علی جناح جیسی عظیم ترین شخصیت کو قتل کر دیا گیا، فاطمہ جناح کو قتل کر دیا گیا، لیاقت علی خان کو قتل کر دیا گیا. تو ابھی تو بھائی جان، اور پھر ابھی ریسنٹلی ارشد شریف کو قتل کر دیا گیا. یہ لوگ کوئی عام لوگ تھوڑی ہیں. ان کا خون جو ہے وہ بس ٹھیک ہے، قائد اعظم کے قتل کے بعد 66 ایئرز کا زوال پاکستان کے اوپر لکھ دیا گیا تھا. وہ 66 ایئرز جیسے ہی ختم ہوتے گئے ہیں، چیزیں دوسری طرف چل رہی ہیں. یہ پچھلے 8-10 سال میں اپنے پاکستانیوں کا اور پاکستان کا موڈ دیکھ لیا کیسا ہو. بالکل تو وہ انشاءاللہ تعالی گاڈ ہیز ہز اون پلانز. ٹھیک ہے خان صاحب، آزادی کی جو بات کر رہے ہیں، اب وہ آزادی کے لیے خان صاحب کا کانفیڈنس جو ہے عوام کے اوپر ہے، وہ عوام ہوا کہ آزادی دلوائے گی یا خان صاحب خود باہر خان صاحب کی کال پہ ہوگا؟ دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ اب شاید کال کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. کچھ نہ کچھ ایسا ہوگا کہ عوام خود نکل آئے گی. میرا کاغذ کہہ رہا ہے، مجھے باقی چیزوں کا تو آئیڈیا نہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ اب بس اب ڈکلائن کا، جیسے وہ جہاز وہ ڈسینٹ شروع کرتا ہے نا، کہ وہ اپنی لینڈنگ کے لیے تیاری کر رہا ہوتا ہے، آہستہ 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 نیچے اتر رہا ہوتا ہے. تو اب یہ جو ہے نا یہ ڈسینڈنگ ہو رہی ہے اور لینڈ کر جائے گا، آرام سے کر جائے گا، بڑے سکون سے لینڈنگ مضبوط نظر آ رہی ہے. وہ کر جائے گا. سر اللہ نے بنایا اس کو، اس کے ساتھ بہت کمال کے سسٹمز ہیں. یعنی روحانیت اس کی ہے، اور یہ اس کے اندر جو فراست اللہ نے دی ہے، یہ وہ بڑی عام سی چیز نہیں ہے، بہت خاص الخاص قسم کی چیز ہے جو آئی کے ذائچے میں نظر آتی ہے. یو ول سی اٹ. وہ کتنا بڑا آدمی ہے اور کیا کرے گا وہ. سر جان کو خطرہ ہے؟ بالکل ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کی جان کو بہت خطرہ ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اس کا ذائچہ قائد اعظم محمد علی جناح کی طرح کا ہے. ہو سکتا ہے کہ جیسے قائد اعظم محمد علی جناح نے ملک بنا دیا تھا اور پھر وہ دنیا سے تشریف لے گئے تھے، ہو سکتا ہے یہ نیا نظام آئی کے ہاتھ سے شروع ہو لیکن آئی کے اس کی تکمیل نہ دیکھ پائے. The time will tell. اللہ ہیز his own plans. لیکن یہ نظام بدلے گا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اس نظام کو، یہ جو موجودہ نظام ہے، یہ گھٹنوں کے بل گرے گا، معافی مانگے گا، لیکن اس کی سروائیول نہیں ہوگی. اب اگر کچھ ہوگا تو وہ آئی کے کرے گا. آپ کو لگ رہا ہے کہ اب اگر کوئی حل صرف عمران خان ہے مجھے پاکستان کے لگتا لیے؟ ہے یہ مذاق کی بات نہیں ہے یا کلیشے نہیں ہے کہ آپ سے بات کر لیں. یس، اس وقت پاکستان کی ترقی کا حل صرف عمران خان ہے، وہ بھی صرف اس وجہ سے کہ اللہ نے اس سے کام لینا. اللہ اپنا ارادہ بدل دے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. کرنا تو اللہ نے ہے، کسی اور نے تھوڑی کرنا، کسی اور کے کہنے سے تھوڑی ہونا. بالکل ہونا تو اللہ کے کہنے سے، اور بہترین ہونا. بالکل. اچھا سر، خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اندھیری کوٹری میں قید تنہائی میں فیملی سے نہیں ملنے دیا جا رہا، مالک سے نہیں ملنے دیا جا رہا، فیملی سے نہیں ملنے دیا جا رہا. اس طرح کی چیزیں خان صاحب پہ کر کے کس طرح کا دباؤ ڈالا جا رہا ہے؟ بس وہ توڑنے کی کوشش ہے، ٹوٹے گا نہیں. وہ سر وہ آؤٹ آف دی کویسچن آدمی ہے. عمران ریاض خان نے جو جملہ کہا تھا کہ انہوں نے پیپر کسی اور کی تیاری کی ہوئی تھی، پیپر میں کویسچن کوئی اور آ گیا. اب یہ آئی کے یہ اتنا بڑا کویسچن مارک ہے کہ بس. عمران ریاض خان کے کچھ جملے بڑے شاندار ہیں. اس نے آئی کے بارے میں کہا تھا اس وقت جب آئی کے کی حکومت جاری تھی، اس نے کہا تھا یہ اتنی بڑی چپک ہے
کہ یہ آپ کے پیچھے سے ہٹے گا نہیں. وہ نہیں ہٹ رہا سر, انہیں نہیں ہٹنا. خان صاحب نے بھی وہی بات کی ہے جو آپ کہتے ہیں کہ جی اندھیری رات کے بعد سر دن نکلنا ہے. میں کیا آپ کہتا ہوں, امید میری تو اوقات حیثیت ہی نہیں ہے سر. یہ تو یونیورسل ٹروتھ ہے کہ رات ہمیشہ ختم ہوتی ہے. یہ رات ختم ہونی ہے, اس کو کوئی نہیں روک سکتا. کوئی دنیا کی طاقت اس اندھیرے کو روشنی میں بدلنے سے نہیں روک سکتا. ٹائم لگ سکتا ہے, تھوڑا زیادہ لگ سکتا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ نہیں ہو پائیں گی. ہوں گی سر, ہوں گی. رانا ثناء اللہ صاحب کا بڑا عجیب بیان آیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی کون کہہ رہا ہے کہ ہاتھ جوڑ کے پاؤں پڑھ کے آپ معافی مانگیں. آپ اظہار کرتے ہیں شرمندہ ہیں اس طرح کر کے. آپ کو لگ رہا ہے کہ خان صاحب کوئی ڈیل کریں گے یا کوئی اس طرح کی اور معافی سر وہ مانگیں ڈیل گے؟ نہیں کریں گے. نہ معافی مانگیں نہ گے. نہ نہ سر, وہ اس کے اندر یہ معافی والی مٹی نہیں. یہ اس مٹی سے ہی نہیں بنا جس میں معافی کا کوئی امپیکٹ ہو, کوئی نہیں. یہ تو دیکھیں, اس کو بھی پتہ ہے اس نے کس کی معافی مانگنی ہے اور اس کی نہیں. آئی کے کا جتنا میں نے ذائچہ دیکھا ہے, جتنا کائنڈ ہارٹیڈ آدمی ہے, وہ معافی مانگنا اس کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس چیز کی جو اس نے کی ہو یا اس سے ہوئی ہو, جو کام اس نے کیا نہیں نا, اس کی معافی اس سے نہیں منگوائی جا سکتی. دس از فار شور. وہ آپ کی وہی بات کہ وہ بہت بڑی چپک ہے, وہ کبھی بھی نہیں. جی ایسے ہی ہے. بالکل. اچھا سر, آپ نے ایک دفعہ میرے سے ذکر کیا تھا کہ 2.5 دن 2.5 ماہ 2.5 سال اس طرح کا, اس کے بعد خان صاحب کے لیے آزادی ہے. ہم لوگ 2.5 ہفتے 2.5 مہینے کی بات سوچ رہے تھے, ہاں جی لیکن اللہ نے اس قید کو بڑھا دیا. اللہ بالکل جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے کرے. بالکل. ٹھیک ہے, تو اللہ نے جب اس کو بڑھا دیا تو پھر ٹھیک ہے. لیکن میری کیلکولیشن یہ کہتی ہے کہ 2.5 سال کی قید پوری ہوگی نہیں. آگے اللہ بدل دے اس کے ہاتھ میں, میرے ہاتھ میں تو نہیں ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ 2.5 دن نہیں ہوئے, 2.5 ہفتے نہیں ہوئے, 2.5 مہینے نہیں ہوئے, تب 2.5 سال کے بعد یہ ختم ہو جائے. اب وہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آئی کے از کمنگ والا کام ہونے والا ہے؟ آئی کے از 100% کمنگ سر. آئی کے از کمنگ. آئی کے کو کوئی نہیں روک سکتا. ہمارے ہاں یہ کوشچنز بار بار کیا جاتا ہے کہ جی آپ کہتے ہیں آ نہیں رہا, آپ کہتے ہیں آ نہیں رہا. تو اللہ کہتا ہے نا, لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو. یہی تو کہا جاتا ہے بیسٹ تھنگس ہیپن وین یو لیسٹ ایکسپیکٹ. جس وقت آپ ایکسپیکٹیشنز آپ کی زیرو ہو جاتی ہیں, کام ہو جاتا ہے. بالکل. تو یہ ایسا کچھ نہیں ہے. گاڈ ہیز ہز اون پلانس اینڈ اللہ ول نیور لیو ہم الون. اللہ آئی کے کو تنہا تو نہیں کرے گا. قید تنہائی میں ہو, لیکن وہ شاید جیل کی کال کوٹریوں میں بیٹھا ہوا پورے پاکستان کا واحد آزاد آدمی. واحد آزاد آدمی. واحد آزاد آدمی ہے سر. باہر جتنے آزاد ہیں وہ اپنے فیصلوں میں بھی آزاد نہیں ہیں, اپنی موومنٹ میں بھی آزاد نہیں ہیں, اپنے کاموں میں بھی آزاد نہیں ہیں. وہ واحد آزاد آدمی ہے جس کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے. اسی کے اوپر تو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور وہ ہاتھ نہیں آ رہا. اس لیے ملاقاتیں نہیں کی جا رہی سر پیغامات باہر لائیں. جی بالکل ایسے ہی. بہت شکریہ سر. ویلکم سر. حیدر جعفری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, خان صاحب کا ذائچہ ڈسکس کر رہے تھے جی. اور خان صاحب کے اگر آپ کہیں کہ جی کب تک آنا ہے, تو جعفری صاحب نے کھلے الفاظ میں نہیں مگر بتا دیا کہ کب تک آنا ہے. ویڈیو آپ نے دیکھی, کامنٹ میں ضرور بتائیے گا. جعفری صاحب کا نمبر ہماری اسکرین پر موجود ہے, اگر آپ پرسنل ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں تو رابطہ کر سکتے ہیں. مجھے اور جعفری صاحب کو اجازت دیجیے. بہت شکریہ سر. سلام پاکستان.